يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. دوستو، آج عید ہے. ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور انعامات و اکرام کی بارش کرنے کے بعد ہم سے رخصت ہو چکا ہے. ہم گزشتہ ایک ماہ سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھنے اور اس کی بارگاہ میں عبادتیں کرنے کے بعد آج عید منا رہے ہیں. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت محمدیہ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے ہم پر فرض کرتے ہوئے اس کا اجر خود ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے. الصوم لی وانا جزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کا بدلہ میں آپ کو دوں گا، جو ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے. اور عید دراصل انعام کا دن ہے. اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راہ ہدایت یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے. اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قدر کی رات نصیب فرمائی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ بندگان خدا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لیلۃ القدر نصیب فرمائی. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں وہ فرزندان توحید جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کا وہ اہتمام کیا تھا جس کا یہ مہینہ متقاضی ہے. گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہم نے جو اپنے دل میں خشوع و خضوع پیدا کیا اور نمازیں، روزے، عبادات و اذکار، تلاوت قرآن کا جو اہتمام کیا تھا وہ خود ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں ہماری سرخ روئی کا وسیلہ بنا ہے. دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو جذبہ ہم میں اللہ رب العزت کی مرضی و منشا سے پیدا ہوا وہ بے مثال تھا، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی بھی مدد ہوتی رہی. ہم نے مساجد کو آباد کر رکھا تھا، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھا تھا. اپنے گھروں میں ہم نے پاک اور صاف دینی ماحول استوار کر رکھا تھا. ہم نے اپنے قلوب کو یاد الہی کی سے منور کر لیا تھا، اور آج اسی ایک ماہ کی عبادتوں اور ریاضتوں کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الفطر کی شکل میں دے رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے عید الفطر جو ہے وہ بدلے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ہم نے جو عبادتیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالی سے کی جو ہم نے رمضان المبارک کے جو روزے رکھ کے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کا ایک بہترین ماحول استوار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو وہ قبول کرنے کے ساتھ ہمیں اجر دے رہا ہے، ہمیں تحفہ دے رہا ہے، کیونکہ رمضان المبارک تحفے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. دوستو، ہمیں عید الفطر کے دن اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کا اہتمام کیا تھا، جس طرح سے ہم نے اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی روشن کرنے اور اسے سدھارنے کی اپنی حیثیت کے مطابق جو کوشش کی تھی، اسی کو سال بھر برقرار رکھیں گے. ہمیں یہ عہد کرنا ہے. ہمیں سال بھر مساجدوں کو آباد رکھنے کا آج عہد کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے، اسی طرح آئندہ سال بھی ہم
یاد الہی سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں گے۔ ایک اور پہلو عید الفطر کا ہے، وہ یہ کہ ہم صرف اپنے اہل و عیال و اپنے گھر والوں میں عید کی خوشیاں منانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پر اپنے غریب رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے اپنے اہل و عیال کا ہے۔ ہمیں ان کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں بانٹنے کا فرض ادا کرنا چاہیے۔ جن کے پاس عید کا اہتمام کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں، ہمیں ان غریب اور یتیم بچوں کے چہروں پر بھی عید کی خوشیاں بکھیرنے کی ذمہ داری انجام دینی چاہیے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کی، اسی طرح ہمیں سال بھر حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ خود سے عہد بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے آس پاس ایسے بے شمار لوگ اور بے تعداد لوگ موجود ہیں جن کی عید کی خوشیاں ہماری تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے۔ ہم نے جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے حتی الامکان کوشش کی، اسی طرح ہمیں حقوق العباد کی بھی ادائیگی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اہتمام پر عید الفطر کا تہوار مناتے وقت ہر مسلمان کو اس دن کی اصل روح اور اسلامی تہوار کے مزاج کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رمضان کے روزے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عام مسلمانوں میں تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو۔ یہ تقویٰ و پرہیزگاری مالک حقیقی کو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک مہینے کی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سال کے باقی 11 مہینے اسی انداز میں گزارے گا۔ رمضان کے روزے، عبادات، تلاوت، زکوٰۃ اور دیگر اعمال خیر ان کی زندگیوں میں توازن پیدا کر دیں اور مستقبل تبدیلیوں کا باعث بن جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک کا جو ہمیں صلہ دیا ہے، جو ہمیں تحفتاً عید کا دن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی خوشی میں ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں اور مستحقین جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ایک بار پھر وہی کہہ رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا الرمضان، اللہم بلغنا الرمضان، اللہم بلغنا الرمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي